ہر حمد اور تعریف اس ذات بابرکات کے لیے ہے جو سزاوار الوہیت بھی ہے اور لائق عبادت بھی ہے۔ لکھوں کا مرتبہ درود و سلام اس ہستی معظم پر کہ جن کی ذات وجود ذات کی دلیل بنی، جن کے سیرت و کردار کو صراط مستقیم کہا گیا اور جن کا وجود آخرت میں انسانیت کی نجات کا سائبان بنے گا۔ بحمدی تعالیٰ آپ احباب جانتے ہیں کہ اللہ کریم نے اس گناہگار پر کرم اور فضل فرمایا کہ زندگی میں ایک مرتبہ پھر شہر ترسیل کرم، وادی یمن و برکت، مرکز خیر، مرکز محبت مدینہ منورہ کی اور حرم کعبہ کی حاضری نصیب ہوئی۔ تو آج اس مناسبت سے میں آپ احباب کے سامنے چند گھڑیاں شہر مدینہ کے حوالے سے چند ایک معروضات عرض کروں گا۔ فضائل و مناقب تو بارہا مرتبہ میں نے بیان کیے، لیکن آج میں آپ احباب کے سامنے مدینہ منورہ کی تاریخی حیثیت اور دیگر جو تفصیلات ہیں اس کے حوالے سے اور چند ایک فضائل یہ عرض کروں گا۔ اللہ کریم مجھے ادب سے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو آیت مجیدہ میں نے تلاوت کی اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا اقسم، میں قسم نہیں اٹھاتا، بہذا البلد، اس شہر کی۔ اللہ تعالیٰ نے لا سے کلام شروع کی ہے، لا نفی ہے، انکار ہے، لا اقسم، میں قسم نہیں اٹھاتا۔ دیکھیں ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو ہمارا کلمہ بھی لا سے شروع ہوتا ہے، لا الہ، آگے الا اللہ، کوئی عبادت کے لائق نہیں مگر اللہ تعالیٰ کے۔ تو یہاں بھی اللہ نے لا سے کلام شروع کیا، لا اقسم بہذا البلد، فرمایا میں اس شہر کی قسم نہیں اٹھاتا، میں اس شہر کی قسم نہیں اٹھاتا۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اور آپ اس شہر میں ہیں، یعنی اللہ فرماتا ہے محبوب میں فقط اس لیے شہر مکہ کی قسم اٹھا رہا ہوں یا اس شہر کی قسم اٹھا رہا ہوں کہ میرا محبوب اس شہر میں رہتا ہے، میرا محبوب اس شہر میں رہتا ہے، یعنی وجہ قسم اللہ نے بیان کی ہے، لا اقسم۔ اچھا یہاں علماء کرام میں اختلاف ہے کہ یہاں بلد سے مراد کون سا علاقہ ہے، کون سا شہر ہے بلد سے مراد؟ تو بعض علماء نے لکھا کہ اس سے مراد شہر مکہ ہے، شہر مکہ اس سے مراد۔ انہوں نے قرینہ بھی بیان کیا، وہ کہتے ہیں دیکھیں کہ وجہ قسم تو حضور کا وجود ہے، لیکن یہ صورت اتری شہر مکہ میں ہے، یہ مکی صورت ہے، شہر مکہ میں اتری ہے، تو جو صورت نازل ہی شہر مکہ میں ہوئی ہے اس سے مراد شہر مکہ لیا جائے گا، بعض نے اسے بیان کی ہے۔ لیکن یہاں راس المحققین حضرت شیخ عبدالحق محدث دلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے بڑی پیاری بات لکھی ہے، آپ فرماتے ہیں اس سے مراد جو قسم ہے نا، اس بلد سے مراد جو شہر ہے اس سے مراد مکہ بھی ہے اور مدینہ بھی ہے، مکہ بھی اور مدینہ میں بھی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وجہ قسم تو حضور کی ذات ہے، آگے اللہ فرماتا ہے وَأَنْتَ حِلٌّ، آپ یہاں رہنے والے ہیں، تو وجہ قسم تو حضور کی ذات ہے، تو اس لیے جب تک حضور مکہ میں ہے قسم شہر مکہ کی ہے، جب حضور مدینہ میں ہے قسم شہر مدینہ کی ہو گئی ہے۔ چونکہ اللہ فرماتا ہے لا اقسم، میں قسم نہیں اٹھا رہا، یعنی اور کوئی وجہ نہیں کہ میں بے نیاز قسم اٹھاؤں، اگر میں قسم اٹھا رہا ہوں ایک ہی وجہ ہے، اس شہر میں میرا محبوب رہا کرتا ہے۔ اچھا بعض نے کہا کہ اس سے مراد صرف مکہ ہے، بعض جو منکرین ہیں بد مذہب لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد صرف مکہ ہے۔ میں نے کہا اگر مکہ بھی لے لیا جائے نا، صرف مکہ بھی، تو حضور کی عظمت کا ایک پہلو سامنے آتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد،
اور تمہارے بقول اگر بلد سے مراد مکہ ہے، اللہ فرماتا ہے میں مکہ کی قسم نہیں اٹھا رہا، وَأَنْتَ حِلٌّ، اور میرا محبوب یہاں رہتا ہے۔ مطلب اللہ تعالیٰ بتانا چاہتا ہے شہر مکہ میں بیت اللہ بھی ہے، حتیم کعبہ بھی ہے، حجر اسود بھی ہے، مقام ابراہیم بھی ہے، چاہے زمزم بھی ہے، صفا و مروہ بھی ہیں، دیگر بھی اللہ کی نشانی ہیں۔ یہ شہر اللہ کی نشانیوں سے بھرا ہوا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اس شہر میں میری بے شمار نشانیاں ہیں، پر میں مکہ کی قسم بیت اللہ کی وجہ سے نہیں، مقام ابراہیم کی وجہ سے نہیں، چاہے زمزم یا حجر اسود کی وجہ سے یا حتیم کعبہ کی وجہ سے نہیں، یا صفا و مروہ پہاڑیوں کی وجہ سے نہیں، بلکہ اللہ فرماتا ہے میں فقط اس لیے قسم اٹھا رہا ہوں کہ میرا محبوب جو اس شہر میں رہا کرتا ہے۔ اس سے پتہ چلا حضور کا وجود بیت اللہ سے بھی افضل ہے، مقام ابراہیم سے بھی افضل ہے، حجر اسود سے بھی افضل ہے۔ ہر با برکت با کمال چیز جو شہر مکہ میں ہے وجود رسول تمام سے افضل ہے۔ اللہ نے وجہ قسم اور کسی شہر کو اور کسی شے کو نہیں قرار دیا، وجہ قسم قرار دیا ہے تو ذات محمد کو قرار دیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو شیخ عبدالحق نے تو یہاں تک لکھا ہے چونکہ وجہ قسم تو حضور کی ذات ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے شہر مکہ کی مدینہ کی قسم اٹھائی ہے، تو اس سے مراد دونوں شہر ہیں۔ جب تک حضور مکہ میں ہیں قسم شہر مکہ کی ہے، جب حضور مدینہ تشریف لے آئے تو اب قسم شہر مدینہ کی ہے۔ یہ شیخ عبدالحق نے لکھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں من وجہ شہر مکہ کی بھی ہے اور من وجہ شہر مدینہ کی بھی ہے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ذات ہے، ساری کائنات اللہ کی قسم اٹھاتی ہے، ساری دنیا اللہ کی قسم اٹھا رہی ہے، اللہ اس شہر کی قسم اٹھا کیوں رہا ہے؟ کیوں اٹھا رہا ہے؟ مدینہ منورہ میں امام الانبیاء کا وجود اقدس ہے، تو قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شفا شریف میں لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں چونکہ وجود رسول سب سے قیمتی ہے، مکہ سے مدینہ سے بیت اللہ سے ہر بابرکت ہر مقدس شے سے افضل وجود رسول ہے، تو زمین کے جس حصے میں وہ وجود مبارک پڑا ہوا ہے اللہ اس جگہ کی قسم اٹھا رہا ہے۔ زمین کے جس حصے میں وجود رسول پڑا ہوا ہے اللہ اس وجود کی قسم، اس وجود کی وجہ سے اس جگہ کی قسم اٹھا رہا ہے۔ دیکھیں قرآن مجید سورہ طٰہٰ آیت نمبر 55 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَمِنْهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، یہ قرآن مجید کی آیت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہیں زمین سے یعنی مٹی سے لیا ہے، اسی سے تمہاری تخلیق کی گئی ہے۔ وَمِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَمِنْهَا نُعِيدُكُمْ، اور یہی لوٹائے جانے کا وعدہ بھی ہے، تمہیں واپس اسی مٹی میں ڈال دیا جائے گا یعنی قبر بنائی جائے گی۔ آگے فرمایا وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، اور تمہیں جب اٹھایا جائے گا تو اسی زمین سے اٹھایا جائے گا، اسی مٹی سے اٹھایا جائے گا۔ وہ آپ سنتے ہیں نا کہ پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا، پہنچی وہیں پر خاک جہاں کا خمیر تھا، یعنی جہاں سے ہمارے وجود کی مٹی لی گئی ہے نا، ہماری قبر اسی جگہ پر بنائی جائے گی، وہیں ہمیں لوٹایا جائے گا اور قیامت کے دن وہیں سے ہی ہمیں اٹھایا جائے گا۔ بلکہ فتاوی شامی اٹھا کر دیکھیں تو چونکہ سنت ہے کم از کم 3 مٹھیاں 3 چلو بھر کے نا مٹی ڈالی جائے، جب فتیدگی ہو جائے جنازہ پڑھو تو قبر پر مٹی ڈالو تو کم از کم 3 مٹھیاں۔ تو فتاوی شامی میں ہے کہ جب پہلی مٹھی ڈالو تو پڑھو وَمِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ، جب دوسری ڈالو تو پڑھو وَمِنْهَا نُعِيدُكُمْ، اور جب تیسری ڈالو تو پڑھو وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، یعنی یہ جو قبر میں لٹایا جا رہا ہے نا، جو قبر میں میت رکھی جا رہی ہے اسے بتایا جا رہا ہے تو یہیں سے اٹھایا گیا تھا، یہیں تو لوٹایا جا رہا ہے، اور کل قیامت کے دن یہیں سے دوبارہ اٹھایا بھی جائے گا، یہیں سے تجھے اٹھایا جائے گا۔ ویسے یہاں ایک سوال کا جواب تو دے، میرا جسم زمین سے اٹھایا جائے گا، زمین سے انسانوں کو اٹھایا گیا ہے، زمین میں ہی دوبارہ رکھا جائے گا اور زمین سے ہی اٹھایا جائے گا۔ جب میں زمین سے اٹھایا گیا، اسی مٹی سے اٹھایا گیا، اسی مٹی میں مجھے واپس رکھنا ہے، تو پھر آکڑ کس بات کی ہے؟ غرور کس بات کا ہے؟ کس بات کا گھمنڈ ہے؟
یہ جو چھوٹی چھوٹی سی بات پر کہتے ہیں نا تمہیں پتہ ہے میں کون ہوں، مینوں جاننا ہے نا میں کون ہوں، کیا ہو تم، کیا ہوں میں؟ مٹی سے اٹھایا گیا، مٹی میں لوٹایا جاؤں گا۔ میں اگر جتنا مرضی قیمتی سے قیمتی برانڈ کا سوٹ پہن لوں، جتنی مرضی برانڈ کے جوتے پہن لوں، جتنی مرضی لگژری گاڑی میں سفر کروں، سنگ مرمر کے محل میں زندگی گزاروں، لیکن بالآخر میں زمین میں ہی لوٹایا جاؤں گا۔ مٹی دا تو مٹی بندے آپ تے کادی بلے بلے، مٹی دا تو مٹی بندے آپ تے کادی بلے بلے، اج مٹی دے اتے بندے آ کل مٹی دے تھلے، آج اس مٹی کے اوپر ہیں کل مٹی کے نیچے ہوں گے۔ بس اتنی ساری حیثیت ہے، اتنی ساری حقیقت ہے۔ تو حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ پنڈ میں مرنا ہو گیا نا، کوٹ مٹھن میں، تو ہمارے ہاں بھی جب نماز جنازہ پڑھا جاتا ہے تو بعد میں میت کا چہرہ دکھایا جاتا ہے۔ تو جنازہ کے بعد لوگ میت کا چہرہ دیکھ رہے تھے، خواجہ صاحب پہلی قبرستان آ گئے، حضرت خواجہ غلام فرید درد و سوز کے بادشاہ ہیں، پہلی قبرستان آ گئے۔ کیا دیکھا؟ قبر کھودی ہوئی ہے، مٹی نکال کے رکھی ہوئی ہے اور میت کا انتظار کیا جا رہا ہے کہ میت آئے گی، اسے قبر میں رکھا جائے گا، اوپر پڑیاں ڈالی جائیں گی، اوپر مٹی ڈال دی جائے گی۔ خواجہ صاحب نے جب دیکھا نا قبر کھلی ہوئی ہے، مٹی باہر رکھی ہوئی ہے، گورکن انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو خواجہ صاحب فرماتے ہیں ویک فریدہ مٹی کھلی، ویک فریدہ مٹی کھلی، مٹی اتے مٹی ڈلی۔ وہی بات وَمِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَمِنْهَا نُعِيدُكُمْ، جب انسان کے وجود کو زمین میں رکھا جاتا ہے قبر میں تو مٹی کے اوپر مٹی ڈالی جاتی ہے نا، یہ سمجھو مٹی کیا ہے۔ ویک فریدہ مٹی کھلی، مٹی اتے مٹی ڈلی، مٹی ہسے مٹی روے، انت مٹی دا مٹی ہووے۔ بس یہ سمجھ آ جائے نا تو یقین جانیے خاندانوں کی نفرتیں، حسد، کینہ، بغض ختم ہو جاتا ہے، یا تھانے کچہری کا آدھا کام کم ہو جاتا ہے۔ یہ سمجھ آ جائے کہ مٹی ہسے مٹی رووے، انت مٹی دا مٹی ہووے۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمیں اسی زمین سے لیا گیا، اسی میں لوٹایا جائے گا۔ اب مجھے بتائیں، جس جگہ وجود اقدس پڑا ہوا ہے وہیں سے امام الانبیاء کے وجود بشری کی مٹی مبارک لی گئی ہے اور وہیں حضور کی قبر انور بنائی گئی ہے، اور امام الانبیاء کا فرمان ہے ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر اور منبر یہ جتنا حصہ ہے یہ ریاض الجنہ ہے۔ ریاض کہتے ہیں ٹکڑے کو، ریاض الجنہ یعنی جنت کا ٹکڑا۔ فرمایا یہ سارا حصہ یعنی وجود مبارک جنت سے لیا گیا ہے، جنتی مٹی سے بنا ہوا ہے، اور ویسے بھی یہ ریاض الجنہ یہاں موجود نہیں رہے گا، قرب قیامت اسے اٹھا کر واپس جنت میں رکھا جائے گا۔ اور یہاں برسبیل تذکرہ ایک بات میرے زبان پر آ گئی ہے، پر میں رہ نہیں سکتا چونکہ تعلق میرے عقیدے کے ساتھ ہے۔ میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، مجھے ایمان سے بتائیں، وہ حجرہ عائشہ، وہ حجرہ عائشہ، وہ گنبد خضرا کے نیچے والا حجرہ جہاں امام الانبیاء کی قبر انور موجود ہے، خوب ٹھنڈے دل سے مجھے سوچ کر بتائیں کیا صرف وہاں پر رسول اللہ کی قبر ہے، کوئی اور خوش نصیبی ساتھ لیٹے ہوئے ہیں، کوئی اور بھی ہیں جو ساتھ لیٹے ہوئے ہیں؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں محبوب رب عرش ہیں اس سبز قبہ میں، پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے، ساتھ صدیق اکبر ہیں، ساتھ فاروق اعظم ہیں۔ اچھا یہاں پر نا ایک آدمی کہنے لگا جی یہ جو تم درود پڑھتے ہو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک، اصحابک کیوں کہتے ہو؟ اصحاب پر تو درود ہے ہی نہیں، درود صرف آل پر ہے، صحابہ کرام پر درود کیوں پڑھتے ہو؟ اب یہ میرا موضوع نہیں ہے، ورنہ میں آپ کو بتاتا کہاں کہاں اصحاب کرام پر درود ہے۔ قرآن کہتا ہے هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، علیکم سے مراد کون لوگ تھے؟ وہ ذات کن پر درود بھیج رہی ہے، اس کے فرشتے بھیج رہے ہیں، یہ الگ موضوع ہے۔ میں نے کہا یہ بتائیں جب تم لوگ نماز پڑھتے ہو تو تصور کہاں کا باندھتے ہو؟ جی بیت اللہ شریف کا۔ ابھی ہم بھی نماز پڑھیں گے تو چہرہ کہاں کریں گے؟ قبلہ شریف کی طرف۔ تصور بیت اللہ کا باندھیں گے،
میں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ میں نے کہا درود و سلام پڑھنے لگو تو تصور کہاں کا باندھا جاتا ہے؟ درود و سلام پڑھنے لگو تو تصور کہاں کا باندھا جاتا ہے؟ گنبد خضرا کا، حجر عائشہ صدیقہ کا۔ میں نے کہا تمہیں اتنی سمجھ نہیں آ رہی؟ وہ کہنے لگے جی صرف آل پر درود ہے جو کہ نماز میں پڑھا جاتا ہے، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد، تو صرف آل محمد پر درود ہے۔ میں نے کہا اللہ نے نماز میں جو درود ہے نا، درود رکھا ہے، اللہ نے نماز کے درود میں آل کو ساتھ رکھا ہے اور مزار میں اصحاب کو ساتھ رکھا ہے۔ میں نے کہا جس گنبد کا تصور کر کے درود پڑھا جاتا ہے نا، اس گنبد میں جو ساتھ لیٹے ہیں ان کی بارگاہ میں بھی سلام پڑھا جا رہا ہے۔ تو جو بات میں عرض کرنا چاہتا تھا کہ اس سے جناب قاضی ایاز مالکی نے لکھا ہے کہ وجود مبارک کا خمیر جہاں سے لیا گیا ہے اسی میں واپس وجود اقدس رکھا گیا ہے۔ وہ جگہ چونکہ ساری جگہوں سے افضل ہے، اعلیٰ ہے، اس لیے اللہ اس جگہ کی قسم اٹھا رہا ہے۔ وجہ قسم میں بیان کر رہا تھا، اس لیے اللہ قسم اٹھا رہا ہے۔ میں آج آپ کے سامنے کچھ تھوڑا سا تاریخی حوالے سے اور آخر میں چند ایک تفصیلات وہ بھی اس حوالے سے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جو شہر ترسیل کرم ہے، یہ جو منبع شفقت و عنایت ہے، یہ جو مرکز خیر ہے، یہ جو مرکز ہدایت ہے، یہ جو مصدر نور ہے، یہ جو مرکز وفا و محبت ہے، شہر مدینہ منورہ، یہ جناب نوح علیہ السلام کے ایک بیٹے تھے جن کا نام ہے یسربی، اور یہ نام ہمارے آقا کریم کے شجرہ میں لیا جاتا ہے۔ جو حضور کا شجرہ مبارک ہے نا، اس میں نوح علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام ہے یسربی۔ یہ جناب یسربی کے نام پر اس جگہ کا نام رکھا گیا ہے، نوح علیہ السلام کے ایک بیٹے کے نام پر یہ آبادی تھی۔ اور پھر ہر دور میں مرور زمانہ، جیسے جیسے زمانہ گزرتا گیا، حالات بدلتے گئے، جو بھی کوئی صاحب ایمان اس جگہ آتا، جو کوئی صاحب نظر آتا، وہ اس شہر کے حالات، انوارات اور برکات کو دیکھتا تو اسے یقین ہو جاتا تھا کہ اللہ کا آخری رسول اسی شہر کرم میں تشریف لائے گا۔ پھر وہ مدینہ چھوڑتے نہیں تھے۔ اب میں صرف 2-3 باتیں عرض کروں گا کہ یہ شہر کس طرح آباد ہوتا رہا، یہاں کیسے کیسے لوگ آتے رہے۔ دیکھیں امام الانبیاء کی حدیث مبارکہ ہے، ما من نبی الا حج، کوئی نبی ایسا نہیں جس نے حج نہ کیا ہو، یعنی حج ہر نبی نے ادا کی ہے۔ کوئی نبی ایسا نہیں جس نے حج نہ کیا ہو، ہر نبی نے حج ادا کی ہے۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام حج کرنے کے لیے یہاں پر شہر مکہ میں تشریف لائے۔ واپسی کا سفر شروع ہوا تو اس جگہ سے آپ گزرے، یہاں نخلستان تھے، کھجوروں کے باغات تھے، تو یہاں قیام کیا۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو ان کا قافلہ تھا بنی اسرائیل والے، ان میں سے 3 آدمی تھے جن کے پاس تورات کا علم تھا، یعنی عالم تھے۔ 3 آدمی تھے، ایک کا نام تھا قریظہ، ایک کا نام تھا نذیر، یہ زوا کے ساتھ ہے، یعنی عربی میں پڑھیں گے تو نذیر، اور تیسرا تھا کینقا۔ 3 تھے، قریظہ، نذیر اور کینقا۔ انہوں نے آپس میں گفتگو کی کہ اس شہر کے حالات بتا رہے ہیں کہ یہاں کوئی بہت بڑی مرکز خیر رکھنے والی شخصیت، اللہ کے آخری نبی تشریف لائیں گے۔ تو انہوں نے جناب موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا، اے پیارے موسیٰ، اگر آپ ہمیں اجازت دیں تو ہم اسی شہر میں قیام کرتے ہیں، اگر آپ ہمیں اجازت عطا فرمائیں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے انہیں اجازت عطا فرما دی، تو یہ وہاں پر رکے، ان کی اولادیں چلیں، تو پھر یہاں 3 بڑے قبیلے تھے یہودیوں کے، کینقا، نذیر اور قریظہ، بنو کینقا، بنو نذیر، بنو قریظہ، یہ 3 بڑے قبیلے تھے۔ اور پھر ان کے بھی حوال ہیں، انہوں نے پھر میثاق مدینہ میں بھی تھے، وہ میثاق بھی توڑا، پھر یہ خیبر میں چلے گئے، پھر فتح خیبر وہ معاملات ہوئے۔ اچھا، اس کے علاوہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا ملک سبا، قرآن مجید میں پوری ایک سورت ہے سورہ سبا۔ ملک سبا سے کچھ لوگ یہاں پر آئے، ملک سبا سے کچھ لوگ یہاں پر آئے، تو ان میں 2 بھائی تھے، ایک کا نام تھا اوس اور دوسرے کا نام تھا خزرج۔ اوس اور خزرج یہ 2 بھائی تھے، انہوں نے یہاں پر آ کے قیام کیا۔
ان کی اولاد چلی تو ان کے دو قبیلے تھے، اوس اور خزرج، جنہیں ملا کر اوس و خزرج پڑھا جاتا ہے، انہیں ملا کر اوس و خزرج پڑھا جاتا ہے۔ ان کی آپس میں نفرت ہو گئی، دشمنیاں بڑھ گئیں، تھے ایک ہی باپ دادا کی اولاد، دو بھائی تھے، ان کی اولاد آگے چلی تو اوس و خزرج بنے۔ اور پھر جب امام الانبیاء تشریف لائے تو اوس و خزرج نے کلمہ پڑھا تھا، مینا میں جا کر انہوں نے بیعت عقبہ جو ہوئی، پھر بیعت ثانی ہوئی، تو انہوں نے بھی اس شہر کو آباد کیا، یہاں پر قیام کیا۔ اس کے علاوہ قرآن مجید میں صورت ہے السماء ذات البروج، اٹھا کر دیکھیں، اور مسلم شریف کی حدیث ہے، اصحاب الاخدود کا ذکر ملتا ہے۔ اصحاب الاخدود، یمن کا ایک بادشاہ تھا، اس نے لوگوں کو پکڑ پکڑ کے آگ میں جلایا، وہاں سے کچھ لوگ اپنی جان بچا کر بھاگے، انہوں نے بھی یہاں کر قیام کیا اور یہیں کے ہو کے رہ گئے۔ اس کے علاوہ بڑا مشہور واقعہ ہے، معروف واقعہ ہے، طبہ حمیری، یہ بادشاہ تھا طبہ حمیری، یہ شام فتح کرنے کے لیے جا رہا تھا، یمن سے آیا تھا، شام فتح کرنے کے لیے جا رہا تھا۔ اس نے یہاں پر پڑاؤ کیا، جب اس نے یہاں کے نخلستان دیکھے اور یہاں ٹھنڈے میٹھے پانی کے چشمے دیکھے، دیگر معاملات دیکھے، تو اس نے کہا کہ میرا دل کرتا ہے کہ اس علاقے کو بھی فتح کر لیا جائے، یہیں قیام کیا جائے۔ تو اسے سمجھایا گیا کہ اس شہر کی نشانیاں بتا رہی ہیں، اللہ کا آخری نبی اسی شہر میں جلوہ فراز ہوگا، اسی شہر میں تشریف لائے گا۔ پھر آپ جانتے ہیں بعض میں ہے کہ 500 لوگ اس نے وہاں پر ٹھہرائے، 500 لوگ وہاں پر ٹھہرائے۔ اس کے علاوہ اس نے اپنے خاندان کا، اپنے قریبی خونی رشتہ دار وہاں پر ٹھہرایا، اسے ایک خط دیا۔ اس خط کا متن یہ تھا کہ یا رسول اللہ، طبہ حمیری نے سنا ہے کہ آپ یہاں جلوہ فراز ہوں گے، میں اگر آپ کا زمانہ پاتا تو ضرور ضرور آپ کے ہاتھ پر مشرف بہ اسلام ہوتا، لیکن اگر میں آپ کا زمانہ نہیں پا سکا تو میں آپ کی زیارت سے تو محروم رہوں گا، پر میں اعلان کر کے جا رہا ہوں، طبہ حمیری دنیا سے جاتے ہوئے آپ کی نبوت و رسالت کا اقرار کر کے دنیا سے جا رہا ہے۔ اگر میں آپ سے ملے بغیر دنیا سے چلا گیا تو آج ہی میں آپ کی نبوت و رسالت کا اقرار کرتا ہوں۔ یہ خط نسلاً بعد نسلاً بعد نسلاً بعد نسلاً حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پاس آیا۔ آپ طبہ کے اسی خاندانی رشتہ دار کی اولاد میں سے تھے۔ جب امام الانبیاء یہاں تشریف لائے، اسد بن زرارہ اور دیگر یہاں پر صحابہ تھے جنہوں نے استقبال کیا۔ اسد بن زرارہ یہ خالہ ذات تھے، بعض نے کہا ماموں ذات تھے جناب ابو ایوب انصاری کے۔ تو یہ خط حضور کی بارگاہ میں پیش کیا گیا اور جناب ابو ایوب انصاری کے ہاں اللہ کے رسول نے قیام فرمایا۔ یہ گزارشات پیش کرنے کا مقصد ہے کہ ہر دور میں جب بھی اہل ایمان یہاں آتے تو پھر اسی شہر کے ہو جاتے تھے، لیکن یہ شہر بعض وجوہات کی بنا پر پریشانیوں والا شہر بن گیا، بیماریوں والا شہر بن گیا۔ پر جب حضور آئے ہیں تو جیسے میں نے پہلے کہا، اس کا نام جناب یسربی کے نام پر تھا، اور اس کا جو پرانا نام ہے نا، وہ اکثر ہمارے نعت خوان پڑھ لیتے ہیں، نعتوں میں نقیب بھی پڑھ دیتے ہیں، لیکن شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے روایت لی ہے، امام الانبیاء نے مدینہ کا وہ پرانا نام لینے سے منع کیا ہے، فرمایا وہ پرانا نام نہیں لینا، پرانا نام لینے سے روکا گیا۔ شیخ عبدالحق نے حدیث لی ہے کہ اگر کوئی مدینہ منورہ کا پرانا نام لے تو پھر اسے چاہیے کہ 20 بار استغفار پڑھے، استغفر اللہ 20 بار استغفار پڑھے، یا 20 بار کہے مدینہ 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 مدینہ، یا 20 بار استغفار پڑھے یا 20 بار مدینہ 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 کہے۔ اچھا، اس کا پرانا نام لینے کی ممانعت ہے، میں آپ سے کہوں گا آپ نے وہ نام نہیں لینا، میں وہ نام لینے لگا ہوں، چونکہ میں واز کر رہا ہوں، انشاءاللہ اپنے حصے کا استغفار میں کر لوں گا، اور مدینہ مدینہ تو زندگی الحمدللہ مدینہ مدینہ میں گزر رہی ہے، اس لیے میں کر لوں گا، آپ نے وہ نام نہیں لینا۔ اس شہر کا پرانا نام تھا یسرب، یا سا را با، یا سے رے بے، اس کا پرانا نام تھا یسرب۔ یسرب لینے سے منع کیا گیا۔ کیوں منع کیا گیا؟ علماء نے اس کی وجوہات لکھی ہیں، میں ایک ہی وجہ بیان کروں گا، اور پھر میں چونکہ وقت مختصر ہے اور کافی ساری چیزیں بھی میرے ذہن میں ہیں جو میں نے بیان کرنی ہے۔ یسرب کا ایک معنی علماء نے بیان کیا، یہ تسریب سے نکلا ہے۔ تسریب قرآن مجید میں ہے، جناب
یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، آپ جانتے ہیں بچپن میں بھائیوں نے ظلم کیا، مصر کے کنویں میں، یہ کنان کے کنویں میں ڈال دیا، وہاں سے مصر کے بادشاہ بنے بکتے بکاتے۔ تو پھر جب بعد میں بھائی ملاقات کے لیے گئے تو بھائیوں نے معافی مانگی، تو پتہ ہے جناب یوسف نے کیا فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا لا تثریب علیکم الیوم، آج کے دن تم سے کوئی مواخذہ نہیں کیا جائے گا۔ یعنی تثریب کا ایک معنی ہے مواخذہ کرنا، گردن قابو کرنا، بدلہ لینا، یہ معنی ہے۔ ہمارے آقا کریم نے مکہ فتح کی ہے، جب حضور فاتح بن کے داخل ہوئے تو جان کے دشمن اہل مکہ کھڑے ہیں، فرمایا بتاؤ تم سے کیا سلوک کیا جائے؟ تو پتہ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا انت کریم، اخی کریم بھی ہے، وابن کریم، آپ بڑے کریم ہیں اور کریم باپ کے بیٹے ہیں۔ امام الانبیاء نے بھی یہی فرمایا لا تثریب علیکم الیوم، تم سے تثریب نہیں کیا جائے گا، مواخذہ نہیں کیا جائے گا، بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ تو تثریب کا معنی مواخذہ کرنا، تثریب کا معنی گردن قابو کرنا، تثریب کا معنی کسی کو گرا دینا، تثریب کا معنی بدلہ لینا۔ فرمایا اسے یثرب نہ کہنا، تثریب یثرب سے ہے، اسے یثرب نہ کہنا، کیوں؟ اس لیے جو یہاں پر آ جائے نا پھر اسے گرایا نہیں جاتا، اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، پھر اسے گرایا نہیں جاتا، مواخذہ نہیں کیا جاتا، اسے بدلہ نہیں لیا جاتا، بلکہ رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ اسے یثرب نہ کہنا۔ اسی طرح تثریب کا ایک دوسرا معنی ہے جسے علامہ ابن منظور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بیان کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو تثریب ہے یہ التعیر سے نکلا ہے، التعیر، اور تعیر کیا ہے؟ آر، یہاں پر ایک آر ہے پنجابی والا اور ایک آر ہے عربی والا۔ پنجابی والا آر تو پتہ ہے، بلکہ ایک انگلش میں بھی آر ہے، ورڈ ہے نا آر، تو ایک آر پنجابی والا ہے جس کا مطلب ہے آر دلانا، آرے لگانا، انوار دلاؤ جی، انوارے لاؤ کسے، یعنی کسی کام لگاؤ۔ تو ایک اردو کا آر ہے، اصل میں وہ بھی عربی کا ہی ہے۔ یہ جو پنجابی والا آر ہے نا یہ الف کے ساتھ ہے، جو میں آر کہہ رہا ہوں نا تعیر سے، عربی اردو والا آر یہ آئین سے ہے، آئین الف را، آر۔ یہ کیا ہے؟ آر کا مطلب ہے شرمندہ، شرمندگی۔ دیکھیں آپ نے اردو کی کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ فلاں کام کرتے ہوئے مجھے بڑی آر آتی ہے، یا فلاں کام کرتے ہوئے تجھے آر کیوں نہیں آئی؟ آر اس کا معنی ہے شرمندگی، یعنی شرمندہ ہونا، احساس کمتری کا شکار ہونا، یا نگاہ نہ ملا سکنا، شرمندہ ہونا، بلا تشبیہ و بلا تمثیل، توجہ کا طالب ہو۔ امام الانبیاء نے فرمایا مدینہ کو یثرب نہ کہنا، اسے بیماریوں والا گھر نہ کہنا، یثرب نہ کہنا، کیوں؟ یثرب سے ہے تثریب، اور تثریب ہے التعیر، اور تعیر ہے آر ہے تعیر سے، تعیر ہے تثریب سے، تثریب ہو گیا یثرب۔ معنی یہ ہے فرمایا سے یثرب نہ کہنا، کیوں؟ اس لیے اگر کوئی بڑے گناہوں کے بوجھ اٹھائے، بڑے بڑے سیاکار ہوں، گناہگار ہوں، وہ میرے شہر کی طرف آئیں، انہیں آر نہیں دلائی جائے گی، شرمندہ نہیں کیا جائے گا، بلکہ میری رحمت کی چادر میں چھپا لیا جائے گا۔ اسے شرمندہ دیکھیں، باب سلام سے داخل ہونا، میں چند دن پہلے حاضر ہو کے آیا ہوں، باب سلام سے داخل ہوں، مسجد نبوی بائیں ہاتھ پر، الٹے ہاتھ پر ہے پہلا دروازہ، دوسرا دروازہ، اس پر حدیث مبارکہ ہے، حدیث مبارکہ امام الانبیاء نے فرمایا شفاعتی لاہل الکبائر من امتی، میری امت میں جو کبیرہ گناہ کرنے والے ہیں میں ان کی شفاعت کروں گا۔ فرمایا اسے یثرب نہ کہنا، اس لیے یثرب نکلے تثریب سے، تثریب ہے آر سے۔ معنی یہ ہے کوئی بڑے گناہ لے کر میری بارگاہ میں آ جائے، اسے شرمندہ نہیں کیا جاتا، میری رحمت کی چادر میں چھپا لیا جاتا ہے، اسے آر نہیں دلائی جاتی، شرمندہ نہیں کیا جاتا۔ پہلے تھا یہ یثرب، اب نہیں، اب حضور آ گئے ہیں۔ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، اللہ فرماتا ہے جنہوں نے ظلم سہنے کے بعد اللہ کے لیے ہجرت کی ہے نا، لَنُبَوِّئَنَّهُمْ، ضرور بضرور ہم انہیں حسنہ عطا فرمائیں گے۔ تو پھر صحابہ کرام کہاں کے ٹھہرے ہیں ہجرت کے بعد؟ مدینہ منورہ میں۔ اس لیے پہلے تھا یہ بیماریوں پریشانیوں والا گھر، اب حضور آئے ہیں، اب یہ یثرب نہیں رہا، اب یہ تابہ بن گیا ہے، اب یہ طیبہ بن گیا ہے، اور اب یہ منورہ بن گیا ہے۔
فضائل و مناقب حدیث میں جب بھی حاضر ہوتا ہوں، واقعی جو میں پڑھائے جاتے ہیں ویسے بھی بیان کیا جاتا ہے، تو میں چاہتا ہوں آج چند ایک تفصیلات بھی عرض کروں. جنہوں نے یہاں خدمات کی ہیں، بالخصوص جنہوں نے یہاں پر خدمت کی ہیں، تاریخ بری پڑی ہے. جس محبت کے ساتھ یہاں خدمت کی گئی ہے نا، اس شہر کی، اس مسجد کی، اس دربار دور بار کی، اس محبت اور ادب کے ساتھ کہیں کی خدمت نہیں کی گئی. امام الانبیاء کے ایک صحابی ہیں سیدنا تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ. وہ جو مسلم حدیث ہے نا، وہ دجال سے ملاقات والی، تو جو صحابی کا ملاقات کا ذکر ہے وہ تمیم داری ہیں. تو تمیم داری آپ کسی اور علاقے سے، بعض نے کہا شام سے تجارت کر کے آئے، تو وہاں کی چیزیں یہاں لے آتے تھے. تو انہوں نے ایک مشل، ایک شمع لے کر آئے، ایک شمع مشل جو بڑی قیمتی، بڑی خوبصورت تھی، وہ لے کر آئے. اور شوق دیکھیں، اپنا گھر بار نہیں سجایا، بلکہ لے کر آئے ہیں. ہم جائیں نا یورپ میں یا دوسرے ملک جائیں، واپس آتے ہیں تو گھر کے لیے ڈیکوریشن لے کر آتے ہیں، اچھی اچھی چیزیں لے کر آتے ہیں. تمیم داری وہ لے کر آئے اور انہوں نے آ کر مسجد نبوی کو روشن کیا ہے. مسجد نبوی کو جب امام الانبیاء تشریف لائے، فرمایا یہ کام کس نے کیا ہے؟ بتایا گیا تمیم داری نے کام کیا ہے. جب تمیم داری کا نام لیا گیا تو امام الانبیاء نے دعا دی ہے، اور جو الفاظ بولے ہیں نا وہ دل سے سننے والے ہیں. پتہ ہے حضور نے کیا فرمایا؟ امام الانبیاء نے فرمایا اگر میری کوئی اور بیٹی ہوتی تو میں وہ تمیم داری کے نکاح میں دے دیتا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. فرمایا اگر میری کوئی بیٹی ہوتی تو میں تمیم داری کے نکاح میں دے دیتا. ایک صحابی تھے نوفل بن حارث، پتہ انہوں نے کیا کہا ہے؟ دیکھا نا حضور خوش ہوئے ہیں تمیم داری کی مسجد نبوی کی خدمت کرنے پر. تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میری بیٹی بھی تو آپ ہی کی بیٹی ہے، میں اپنی بیٹی تمیم داری کے نکاح میں پیش کرتا ہوں، میں اپنی بیٹی کا رشتہ دیتا ہوں. حضور آپ خوش ہوئے ہیں نا، اور آپ فرما رہے اگر میری کوئی بیٹی ہوتی تو میں تمیم داری کے نکاح میں دے دیتا. تو نوفل اپنی بیٹی پیش کر رہا ہے، میں اپنی بیٹی نکاح کے لیے دیتا ہوں. اور بعد میں صحابہ ان سے اس وجہ سے بڑا پیار کرتے تھے. فاروق اعظم نے جب نماز تراویح کی جماعت کا اہتمام کروایا تو انہوں نے مردوں کا امام بنایا جناب ابی بن کعب کو، چونکہ یہ بڑے سونے قاری قرآن تھے اور ان کا یہ حضور کے ساتھ چونکہ دور کیا کرتے تھے. مردوں کا امام جناب ابی بن کعب کو بنایا گیا، عورتوں کا امام جناب تمیم داری کو بنایا. تمیم داری نے وہ خدمت کی تھی. اب آئیں دیکھیں اس مسجد کی تعمیر، جب ہمارے آقا کریم مدینہ منورہ تشریف لائے، پہلی مسجد، اسلام کی پہلی مسجد جو حضور نے بنوائی وہ مسجد قباء ہے جہاں امام الانبیاء نے قیام کیا. پھر حضور جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو پہلی ہجری یعنی پہلا سن ہجری یہاں زمین خریدی گئی. سہل اور سہیل نام کے دو بچے تھے، یتیم بچے تھے، ان سے وہ زمین خریدی گئی. اور خریدار کون تھے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جناب یار غار نے وہ زمین خریدی ہے اور مسجد کی تعمیر کی گئی ہے. یہ زمین جناب صدیق اکبر نے خریدی ہے، یہاں مسجد بنائی گئی. اور پھر اس کی پہلی توسیع بھی خود اللہ کے رسول نے فرمائی ہے. 7 ہجری میں جب خیبر فتح ہوا ہے نا، تو فتح خیبر کے بعد امام الانبیاء نے اس کی توسیع کی ہے، مسجد نبوی کی. امام الانبیاء کی پہلی توسیع کے بعد دوسری توسیع کی ہے تو جناب سیدنا فاروق اعظم کے دور میں، دور فاروقی میں دوسری بار اس کی توسیع کی گئی ہے. تفصیلات کا وقت نہیں کہ کیا کیوں کچھ کیا گیا، یعنی لکڑ کے ستون ہٹا کر کچی اینٹوں کے ستون کھڑے کیے گئے اور اہتمام کیا گیا. اس کے بعد اس کی جو توسیع ہوئی ہے دور عثمان غنی میں ہوئی ہے. سیدنا عثمان غنی نے توسیع کی اور بڑی خوبصورت چونے کے پتھر لائے گئے اور دیواروں کو پینٹ کیا گیا اور بڑے خوبصورت آپ نے لکڑیاں منگوائیں اور ان پر میناکاری تھی. بڑے اہتمام کے ساتھ آپ نے توسیع کروائی ہے. اور پھر اس کی چوتھی توسیع آپ نے نام سنا ہوگا، جنہیں ثانی فاروق اعظم کہا جاتا ہے، سیدنا عمر بن عبد العزیز
رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ابھی خلیفہ نہیں بنے تھے، یہ مدینہ کے گورنر بھی رہے ہیں۔ تو ان کے دور میں، دور گورنری میں خلیفہ کے حکم پر انہوں نے جو ہے وہ خدمت کی ہے اور توسیع کروائی، اور پتہ نہیں کتنے من سونا لگا تھا۔ اہتمام کے ساتھ انہوں نے چوتھی توسیع جناب عمر بن عبدالعزیز کے دور گورنری میں مدینہ منورہ میں کی گئی ہے۔ پانچویں توسیع خلیفہ منصور مہدی کے دور میں ہوئی۔ چھٹی مامون الرشید نے کی، جو چھٹی توسیع ہے وہ خلیفہ مامون الرشید نے چھٹی توسیع کی اس کی۔ ساتویں توسیع ایک خادم کی غلطی سے آگ لگ گئی تو کافی سارا نقصان ہوا، تو جو ساتویں توسیع کی گئی وہ معتصم باللہ نے کی ہے۔ آگ لگ گئی تھی غلطی سے تو معتصم باللہ نے کی۔ اور آٹھویں توسیع جو مسجد نبوی کی ہے وہ خلیفہ محمد بن قلادون اس نے کی ہے۔ محمد بن قلادون نے آٹھویں توسیع مسجد نبوی کی۔ محمد بن قلادون نے کچھ تعمیرات کروائیں، پھر نویں دفعہ ملک محمد اشرف نے اور مزید تعمیرات کروائیں۔ 11ویں جکمک نام کا آدمی تھا، جکمک نام کا بادشاہ تھا، اس نے پھر 11ویں دفعہ مسجد نبوی کی توسیع کروائی ہے۔ اس سے کافی علاقہ پھیلا ہے، حرم کی طرف دیوار اور دیگر معاملات، وہ تفصیل ساری مجھے پتہ ہے لیکن وقت مختصر ہے، کیا کھڑکیاں تھیں، کیا فانوس تھے، کیا کچھ معاملات تھا، وہ بھی تفصیل ہے، سب کچھ کتب تاریخ میں بڑا پڑا ہے، جس سے کہ وفاء الوفا میں اور دیگر بے شمار کتابوں میں ساری تفصیلات جمع کی گئی ہیں۔ 11ویں سلطان اشرف کائنائی اس نے کروائی، بڑی خوبصورت توسیع کی گئی، بڑا کچھ کیا گیا، لیکن کچھ عرصہ کے بعد آسمانی بجلی گرنے سے عمارت جلی ہے اور تقریباً ساری عمارت ہی جل گئی، کافی زیادہ نقصان ہوا۔ تو پھر سلطان اشرف کائنائی نے دوبارہ اس کی تعمیر کروائی ہے۔ یہ غالباً 886 ہجری میں 886 ہجری میں واقع ہوا ہے، اور پھر اب جو توسیع کی گئی ہے اس میں پھر جو ہے وہ اس کا طول و عرض بھی بڑھ گیا ہے، اور پھر اہتمام کے ساتھ یہاں لائبریریاں بنائی گئیں، مسافر خانے بنائے گئے، یہاں پر باورچی خانہ بنایا گیا، لنگر خانہ بنایا گیا، اور کھڑکیاں اور دروازے اور تانبے کی جالیاں لگائی گئی۔ بڑے اہتمام کے ساتھ سلطان اشرف کائنائی نے اس کی توسیع کروائی۔ اور پھر 13ویں توسیع ترکوں نے کی ہے۔ اللہ اکبر، پورا ایک الگ سے مضمون ہے، پورا ایک الگ سے موضوع ہے یہ، کہ ترکوں نے محبت کی، ادب کی مثالیں قائم کی ہیں۔ سلطان عبدالحمید آپ کے دور میں 13ویں توسیع کی گئی۔ انہوں نے کیا کیا، میں مختصراً بتا دیتا ہوں۔ انہوں نے قسطنطنیہ یعنی استنبول سے باہر پورا ایک شہر آباد کیا، چونکہ یہ خلافت 3 بر اعظموں میں پھیلی ہوئی تھی، تو انہوں نے پوری خلافت سے ہر فن کے جو عظیم کاریگر تھے ہر فن کے، انہیں وہاں جمع کیا گیا۔ کوئی مینا کاری کر لیتا تھا، کوئی کتابت کر لیتا تھا، کوئی لکڑی کا کام کرتا تھا، ہر فن کے کاریگر انہوں نے جمع کیے، پورا ایک شہر آباد کیا گیا۔ اور ان سے کہا کہ اب جو تمہاری اگلی نسل ہوگی اولاد پیدا ہوگی، تم نے اپنا فن ان میں منتقل کرنا ہے، جو اللہ نے تمہیں صلاحیت دی ہے، جو تمہارے پاس فن ہے ان میں منتقل کرنا ہے، اور انہیں حافظ قرآن بھی بنانا ہے۔ صرف 2 کام کرنے ہیں، اخراجات کا بوجھ سارا حکومت اٹھائے گی، تم نے ایک اپنا فن ان میں منتقل کرنا ہے اور دوسرا انہیں حافظ قرآن بنانا ہے۔ اور پھر نئی کانیں کھودی گئیں، جہاں سے کوئی قیمتی چیز پتہ چلتی تھی خلافت کے، جتنا ایریا میں خلافت یا دنیا میں جہاں بھی، وہاں سے وہ لے آتے تھے۔ نئی کانیں کھودی گئیں، نئے پتھر نکالے گئے، نئی چیزیں ایجاد ہوئیں، اور پھر 25 سال کا عرصہ لگا۔ انہوں نے مدینہ منورہ سے باہر ایک بستی آباد کی، اور وہ بحری اور بری راستوں سے وہ سامان وہاں پر لایا گیا، اور پھر وہ نسل وہاں منتقل ہوئی، اور پھر انہوں نے توسیع کا کام شروع کیا ہے۔ اور آپ حیران ہو جائیں گے، جو کاریگر کام کرنے والے تھے ان سے 2 چیزیں لی گئیں، 2 چیزیں ان سے لی گئیں۔ ایک کہا کہ تم نے باوضو رہنا ہے، کوئی بھی کام کرنے والا کاریگر ہے، تم نے باوضو رہنا ہے، اور دوسرا یہ کہا گیا کہ جتنا تمہارا شفٹ ہے 8 گھنٹے 10 گھنٹے جتنا تمہارا کام ہے، تمہاری زبان خاموش نہ رہو، تم نے بس کام کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کو جاری و ساری رکھنا ہے، ساتھ قرآن پڑھتے رہنا ہے۔ پھر ایک انچ کے ٹکڑے پر جو کام ہوا ہے، تلاوت قرآن کے دوران وہ کام ہوا ہے، قرآن کی تلاوت کے دوران وہ کام ہوا ہے۔ پوری مسجد گنبدوں سے بھر دی گئی، اور یہاں پر کتابت کی گئی،
یہاں پر کھڑکیوں جو ہیں وہ الماریاں، دروازوں سے بڑی بڑی الماریاں، کھڑکیاں بنائی گئیں، توسیع کی گئی۔ حرم کی دیوار پر بڑا خوبصورت کام کیا گیا، جو دیوار حرم تھی اس پر کام کیا گیا۔ پہلے 3 سطروں میں قرآن کی آیات لکھی گئیں، پہلی 3 سطریں قرآن کی آیات، چوتھی سطر میں امام الانبیاء کے اسماء گرامی لکھے گئے، حضور کے اسماء گرامی چوتھی سطر میں لکھے گئے۔ عبداللہ زہدی آفندی نام کا کاتب تھا جس نے وہاں کتابت کی، اور محبت کی ایک عظیم داستان ہے۔ میں نے پہلے عرض کیا، یہ میں آپ کو مختصراً بتا رہا ہوں، ان کا پورا ایک موضوع ہے، آخر 25 سال میں انہوں نے کام کیا ہے، تو پھر پورا ایک موضوع ہے کس ادب محبت کے ساتھ۔ اگر کسی جگہ ہتھوڑا استعمال کرتے تھے نا تو اوپر ربڑ چڑھا لیا کرتے تھے، کپڑا چڑھاتے تھے، کیل پر بھی لکڑ کے کیل تھے، کیل پر اور ہتھوڑے پر، اس لیے تاکہ جب ہم ہتھوڑا چلائیں تو آواز گونجتی ہے، ہتھوڑا چلے تو آواز گونجتی ہے، اور ساتھ امام الانبیاء کا حجرہ ہے، روضہ رسول ہے، اتنا انہوں نے ادب کا خیال رکھا ہے۔ پھر 14ویں توسیع 1372 میں ہوئی، پھر 15ویں 1393 میں ہوئی ہے، اور 16ویں توسیع جو اب تک کی سب سے بڑی توسیع ہے وہ 1406 ہجری میں ہوئی ہے۔ پھر انہوں نے تو کافی اہتمام کے ساتھ، چونکہ جدت آ چکی تھی تو کافی اہتمام کے ساتھ انہوں نے توسیع کی ہے۔ ایک تو مسجد کا طول و عرض بڑھ گیا، تقریباً 7 لاکھ نمازیوں کی جگہ، 7 لاکھ نمازی وہاں پر نماز پڑھتے ہیں۔ تہہ خانے بنائے گئے، وضو خانے بنائے گئے، انڈور پارکنگ بنائی گئی، نیچے روڈ میپ ہے، پارکنگ ہے، اس کے علاوہ وہاں پر کیمرے، جدید ساؤنڈ سسٹم نصب کیا گیا، اور پھر مانیٹرنگ کا انتظام کیا گیا، اور خودکار سیڑھیاں، اسکلیٹرز ہیں، لفٹس ہیں، یعنی بے شمار اہتمام کیا گیا، جو دنیا کی کسی اور عمارت میں اس اہتمام کے ساتھ نہیں کیا گیا جو مسجد نبوی میں کیا گیا ہے۔ تقریباً 82,000 مربع میٹر اس کا گراؤنڈ فلور ہے، 82,000 مربع میٹر اس کا گراؤنڈ فلور ہے۔ 10 مینار ہیں کہ جن کی لمبائی 105 میٹر ہے، ایک مینار کی لمبائی 105 میٹر بلند وہ مینار ہے۔ متحرک گنبد ہیں، یعنی موویبل ڈومز، متحرک گنبد ہیں، جو آٹومیٹک گنبد ہٹا دیا جاتا ہے اور دھوپ پڑتی ہے مسجد کے اندر، وہ متحرک گنبد ہیں، وہ بھی بنائے گئے ہیں۔ ان کی تعداد 27 ہے۔ اس کے علاوہ 250 آٹومیٹک چھتریاں ہیں، 250 آٹومیٹک چھتریاں ہیں، اور گنبد خضرا کے ساتھ جو گنبد ہیں ان کی تعداد ہے 170 گنبد ہیں، جو گنبد خضرا کے ساتھ چھوٹے چھوٹے گنبد ہیں ہمیں نظر آتے ہیں، وہ تصاویر میں، ویڈیوز میں، ان کی تعداد ہے 170، اور ان کی لمبائی 3.55 میٹر ہے۔ ایک گنبد کی لمبائی 3.55، اور گنبد خضرا شریف کی جو لمبائی ہے وہ تقریباً 8.88 میٹر ہے۔ 8.88 میٹر گنبد خضرا کی لمبائی ہے۔ 42 دروازے ہیں، بعض نے کہا 100 بھی ہیں، لیکن مسجد کے جو دروازے ہیں وہ 42 ہیں، یہ خاص بات ہے، مسجد کے دروازے 42 ہیں، اور پھر ان کے نام ہیں، اور یقین جانیے اہل نظر نے ان کے اسرار بیان کیے ہیں، ان کے روحانی اسرار ہیں جو وہاں پر دروازے موجود ہیں۔ پہلا دروازہ ہے باب السلام، جہاں سے سلام پیش کرنے کے لیے حاضر ہوا جاتا ہے، یہ پہلا دروازہ ہے۔ دوسرا دروازہ ہے باب ابو بکر صدیق، دیکھ لیں دروازوں کی ترتیب میں بھی دوسرا دروازہ صدیق اکبر کا دروازہ ہے۔ پہلا تو باب السلام ہے نا، حضور کا دروازہ جہاں سے سلام پیش کرنے کے لیے حاضر ہوا جاتا ہے، دوسرا ہے باب ابو بکر صدیق، تیسرا دروازہ ہے باب الرحمن، چوتھا دروازہ ہے باب الحجرہ، پانچواں دروازہ ہے باب قبا، قبا شریف سے منسوب وہ دروازہ ہے، باب قبا۔ چھٹا دروازہ مسجد نبوی کے نام پر ہے، 7واں 8واں اور 9واں کنگ سعود کے نام پر ہے، 10واں امام بخاری کے نام پر ہے، 11واں العتیق کے نام پر ہے، 12واں 13واں 14واں کنگ عبد المجید کے نام پر ہے، 15واں 16واں 17واں اور 18واں فاروق اعظم کے نام پر ہے۔ 15واں 16واں 17واں اور 18واں دروازہ یہ جناب سیدنا فاروق اعظم کے نام پر ہے، 19واں بدر کے نام پر ہے، 20واں 21واں اور 22واں شاہ فہد کے نام پر ہے، 23واں احد کے نام پر ہے، 24واں 25واں اور 26واں سیدنا عثمان غنی کے نام پر ہے۔ 23واں دروازہ، 24واں دروازہ اور 25واں دروازہ سیدنا عثمان 24 25 اور 26 سیدنا عثمان غنی کے نام پر یہ دروازے ہیں، اور 27 28 29 اور 30 مولا علی کے نام پر ہیں۔
27, 28, 29 और 30 मौला अली के नाम पर हैं। 31 और 32 सैयदना अबू ज़र गफ़ारी के नाम पर है। 33, 34 और 35 किंग अब्दुल अज़ीज़ के नाम पर है। 36 मस्जिद नबवी के नाम पर है। 37 मक्का के नाम पर है। और 38 सैयदना बिलाल हबशी के नाम पर है। जनाब बिलाल हबशी के नाम पर 38 नंबर दरवाज़ा है। 39 बाबुन निसा है, निसा के यानी ख़वातीन के नाम पर है। 40 बाबे जिब्रील है, जनाब जिब्रील अमीन के नाम पर है। 41 यानी 41 जिसे कहा जाता है ये जनाब ये बाबे बकी है, ये बकी के नाम पर है। और 42 ये बाबुल आइमा है, जहाँ से आइमा नमाज़ पढ़ाने के लिए दाखिल होते हैं। ये मैंने तफसीलात आपके सामने दरवाज़ों की बयान की हैं। ये दरवाज़ों की तफसील मैंने बयान की है कि दरवाज़ों के नाम है। आला उलमा ने इनके असरार बयान किए हैं और वो वक़्त नहीं, मैं उस तरफ ही 2-3 चीज़ें थी मेरे ज़हन में वो बयान करूं। अब आगे बढ़ें, इस मस्जिद की दीगर तफसीलात की तरफ जाएं, वो भी बड़ी मोहब्बत आफरी हैं और बड़ी काबिल तवज्जो हैं। देखें, बल्ब ईजाद हुआ ना, बल्ब ईजाद हुआ तो ये पहुंचा गालबन पेंसिल्वानिया में ये ईजाद हुआ था। फिर ये बल्ब पहुंचा ना जब खिलाफत के इलाके में, तो सुल्तान अब्दुल हमीद ने ऐलान किया, ख़बरदार कोई बल्ब नहीं जलाएगा, सबसे पहला बल्ब रोशन होगा तो मस्जिद नबवी में रोशन होगा, हजूर की मस्जिद में रोशन होगा। सबसे पहले सुल्तान अब्दुल हमीद तुर्क ने वो बल्ब मदीना मुनव्वरा मस्जिद नबवी में रोशन हुआ। उसके बाद फिर दीगर मुसलमानों के इलाकों में बल्ब रोशन हुए। पहला बल्ब सुल्तान अब्दुल हमीद ने मस्जिद नबवी में रोशन करवाया था। पहले वहाँ पर 600 मशलें जलती थी, 600 मशलें। अब वहाँ पर 30 किस्म के आलात हैं जो रोशनी मुहैया करते हैं। 3 किस्मों के आलात हैं, सिस्टम्स हैं जिनसे रोशनी का निज़ाम कंट्रोल किया जाता है। 1,18,000 बल्ब वहाँ जलाए जाते हैं। 1,18,000 बल्ब जलाए जाते हैं। इसके अलावा मज़ीद सतूनों पर 8,000 बल्ब जलाए जाते हैं और उनमें 11,000 बल्ब वो हैं जिन पर इसमें इला यानी अल्लाह ताला का इसमें मुबारक लिखा हुआ है, इसमें अल्लाह लिखा हुआ है। 11,000 बल्बों पर अल्लाह ताला का इसमें मुबारक लिखा हुआ है। 304 फानूस हैं, 304 फानूस हैं। इसके अलावा 2500 बल्ब हैं जो बाहर के माहौल को रोशन करते हैं, बाहर के माहौल को। इस शहर का जो हदूद अरबा है वो तकरीबन 227 मुरब्बा मील है। 227 मुरब्बा मील पर ये शहर फैला हुआ है। ये मैंने आपके सामने ना मुख्तसरन, यकीन जानिए, चंद एक चीज़ें बयान की हैं। काफ़ी सारी चीज़ें मैंने जो है वो जमा की हैं, उन्हें ज़हन में रखा, जो वक़्त नहीं बयान करूँ। बस आखिरी बात आप तक कर पहुँचाना चाहता हूँ। ये जितनी तफसीलात मैंने बयान की हैं ना, ये ज़ाहिर की हैं कि इतने बल्ब हैं, इतने फ़ानूस, इतनी छतरियाँ और ये काम हुआ है, इतने गुंबद हैं, उनकी ये लंबाई है, इतने मीनार हैं। ये ज़ाहिरन की है। जो खैरात और बरक़ात रहमतें हैं उन्हें शुमार ही नहीं किया जा सकता, उन्हें गिना ही नहीं जा सकता। ये सारी चीज़ें ज़ाहिरन है कि इतने दरवाजे हैं, इतने फ़ानूस, इतने बल्ब हैं, ये रोशनी का इंतज़ाम है, ये कैमरे हैं, ये सारा मादियत की चीज़ें हैं, ये ज़ाहिरन की चीज़ें हैं। वरना अगर बातन की निगाह से देखें, दुनिया का हर अरूज इस शहर में पाया जाता है, हर कमाल इस शहर में है, हर बरकत इस शहर में है, हर खैर इस शहर में है, तकवा इस शहर में है, लिल्लाहियत इस शहर में है, अदब इस शहर में है, मोहब्बत इस शहर में है, वफा इस शहर में है। पूरी दुनिया में सारी बरकतें इस शहर में, सारी खैर इस शहर में, और पूरी दुनिया में अगर दर्द का मदावा है तो इस शहर में किया जाता है। सबसे बढ़ के प्यार इस शहर से मिलता है। किसी की माँ की यहाँ होश में वो मोहब्बत नहीं जो मदीना मुनव्वरा से मिला करती है। कोई बाप अपनी औलाद पर इतना शफीकी नहीं, कोई माँ अपनी औलाद पर इतनी मेहरबानी नहीं, कोई बड़े से बड़ा वफादार इतनी वफा नहीं करता जो इस शहर में वफा मिलती है। ये मरकज़ वफा, ये मरकज़ खैर, ये मरकज़ मोहब्बत, ये मरकज़ इताअत, ये मरकज़ हदायत, ये मस्तर नूर, ये मंबा खैर व बरकत है।
اور میرا ایک جملہ یاد رکھیں، یہ جتنی برکات، جتنی خیرات ہیں، ایک حجرے عائشہ کے اندر، سبز گنبد کے نیچے حجرے کے اندر لیٹے ہوئے ایک وجود کی وجہ سے ہے۔ اس لیے ہمارے امام نے کہا، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے ہو، اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔